نبی فرما دے یہ حلال ہے تو کیا وہ حلال نہیں ہوگا؟ نبی فرما دے یہ حرام ہے تو کیا وہ حرام نہیں ہوگا؟ نبی جو کہہ دے وہی ہمارے لیے شریعت ہے، نبی جو فرما دے وہی ہمارے لیے شریعت ہے، نبی جو کر دے وہی ہمارے لیے شریعت ہے، نبی جس سے راضی ہو جائے وہی ہمارے لیے شریعت ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن سنو، میرے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں ذرا بتاؤ؟ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ارے میرے نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جسے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جسے روک دے تو کوئی ولی جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جسے روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، نبی جسے منع کر دے اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، نبی جسے منع کر دے کوئی مائی کا لال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ذرا سنو، وہ ماں باپ اور وہ ماں وہ باپ جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہے، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اسلام کو داغ داغ کر رہی ہے، جن کی بیٹیاں بے حیا ہو گئی ہے، جن کی بیٹیاں بالکل آوارہ گھوم رہی ہے، وہ کان کھول کے سن لے، نبی فرماتے ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھومے، جن کی بیٹیاں بے حیا ہو جائے، جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے اور وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں سے ان کے پہناوے پر، چلنے پر، کھانے پر، پینے پر راضی ہو تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ لاؤ حدیث کا کاٹ۔ اچھا میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ میں ہو سکتا تیز بول گیا اور سمجھ میں نہ آیا ہوں، آج میری آواز بھی خراب ہے مگر کوئی بات نہیں ہے، دل بہت اچھا ہے۔ میری بہنیں کان کھول کے سن لے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں ہوتا، اس کی چاندی نہیں ہوتی، ہیرے جواہرات نہیں ہوتے، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت، شرم و حیا، غیرت ہوتی ہے۔ غیرت، شرم و حیا، غیرت۔ جس لڑکی سے شرم و حیا غیرت نکل گئی اس کے جسم عورت کے رہ گئے، وہ لڑکی نہیں۔ کان کھول کے سن لینا میری یہ بات، نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، اور یہ جو میلوں میں گھوم رہی ہیں کہاں سے آئی ہیں؟ بولو، ہے جواب؟ کشن گنج سے آئی ہے، دلی سے آئی ہے، بمبئی سے آئی ہے؟ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں، یہ ہماری اور آپ کی بچیاں ہیں۔ تم تو باپ ہو، ویسے تو محلے میں آگ لگائے پڑا، پورے گاؤں میں فطرتیں ڈالے پڑا، ایک بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑایا گیا اور باتیں کرتا ہے ایسی جیسے عرش اعظم اٹھا کر رکھ دیتے۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے اتنی محنتوں سے قابضوں نے ان علماء نے جلسہ کیا۔ پیاروں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام کیسے ہم تک پہنچا، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی تکلیفیں اٹھائی، تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں کی کتنی قربانیاں گئی ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتہ، ذرا سنو، میرے نبی کی زندگی کا ایک بات رکھنے جا رہا ہوں، اجازت ہو تو بول دو۔ میرے آقا کی عمر شریف 60 یا 59 سال تک پہنچ گئی ہے۔ شورا حضرات کیونکہ تھکاوٹ پڑنا رہتی ہے، اگر جا سکتے تو میری اجازت ہے، اور اگر بیٹھے تو الحمدللہ میری طرف سے کسی کو رکاوٹ نہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت قیمتی ہیرے، بہت قیمتی ہیرے۔ سمجھنے والے لوگ اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں، کمپیئر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھے ایک عابد کا
جو عالم نہیں ہے، ایک عابد کا جو عالم نہیں ہے اس کا عبادت کرنا، اور عالم کا 1 منٹ کے لیے فقہی مسئلے کا سوچنا اور سو جانا، تو وہ سونا بھاری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیونکہ قدر کرتا ہوں، اب میں تمہارے لیے اس وقت امام ہوں، میری سنو، جب میرے بعد جن کا نمبر آئے گا وہ ایسا نہ سوچے کہ ہمیں کیونکہ کافی دیر سے بیٹھے، وہ تو میری طرف سے مختصر اجازت ہے۔ سنو توجہ رکھنا، میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال تک پہنچ گئی۔ اللہ، اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، ابھی بتاؤں، میرے علاقے میں ایک حاجی صاحب تھے، حبیب اللہ فیضی صاحب چاہ چکے جب تو کئی سال گئے۔ حاجی صاحب، ان کی اکلوتی بیٹی تھی، حضرت 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی۔ میں بھی کئی مرتبہ گیا، مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، بیٹھ میں رہنا پڑتا، پردے سے رہتی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن ظہر کی نماز میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آیا میرے ہاتھوں کو چپٹ گئے، اتنا چوما، بولے سید صاحب ناک بچا لو۔ میں نے کہا بات کیا بتاؤ؟ بولے حضور صبح 5 بجے سے میری بیٹی گھر سے غائب ہے، اور جب سے غائب ہوئی ہے نا تب سے گھر میں خوشبو آ رہی، گھر میں خوشبو پھیل رہی، عورتوں نے انہیں چڑھا دیا کہ تمہاری بیٹی کو اچھے جنات اٹھا کے لے گئے، گھر میں خوشبو آ رہی ہے، تم سید صاحب سے جا کے تعویذ لے لو، جنات چھوڑ گئے۔ اگر جنات میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو یہ مجھے باغ ڈوگرا کیوں بلاتے؟ جنات سے ڈائریکٹ یہی آتا۔ لیکن میں نے کہا حاجی صاحب یہ بات سن لینا، وہ بہت زیادہ، میں نے کہا چلو یہ بتاؤ تمہاری بیٹی مزار پہ جاتی تھی؟ بولے نہیں۔ بازار میں جاتی تھی؟ بولے نہیں۔ آوارہ گھومتی تھی؟ نہیں۔ بولے حضرت کبھی چھت پہ نہیں چڑھی؟ آپ محلے میں رہتے، کبھی آپ نے میری بیٹی کو دیکھا؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ اب میں چکر میں پڑ گیا، یار ایسی بیٹی؟ تو پھر میں نے کہا بتاؤ تمہاری بیٹی پر موبائل تھا یا نہیں تھا؟ تو وہ کہنے لگے ہاں حضرت موبائل تو تھا۔ کہنے لگے حضور موبائل تو تھا۔ میں نے کہا 5 منٹ رہ گئے، سنتیں بھی پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کے بعد میں دعا کروں گا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا، اللہ چاہے گا 1 ہفتے میں پتہ۔ میں کچھ دنوں کے بعد بلند شہر سے تقریر کر کے آیا، 3-4 روز کے بعد ملاقات ہوئی۔ اب حاجی صاحب مجھ سے بچ کے نکل گئے، شرم لگ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب ذرا خیریت تو سب ٹھیک ہے؟ مسجد میں وضو خانے پہ، میں نے کہا کیا معاملہ بتاؤ؟ بیٹی کا پتہ چلا، مجھے ہاتھ پکڑ کے وضو خانے کو ادھر لے گئے، کہتے ہیں حضور میری ناک کٹ گئی، میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے ناک کٹی، کیوں برباد ہوئے؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی ایک بھنگی لڑکے سے موبائل پہ ٹچ ہو کر کے گھر سے بھاگ گئی تھی، اور نینی تال ہائی کورٹ میں جا کر کے اس نے کورٹ میرج کر لیا۔ جب اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، میں تمہاری بیٹیوں پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ وہ بچیوں تم بھی، مگر شیطان ہوتا ہے۔ میں کسی کی بیٹی پہ تہمت نہیں لگا رہا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ لڑکی جو کبھی گھر سے باہر نکل کے نہیں گئی، وہ لڑکی جس نے کبھی گھر کا دروازہ نہیں دیکھا، وہ لڑکی جو کبھی چھت پہ نہیں گئی، وہ لڑکی جو کبھی بازار میں نہیں گئی، وہ لڑکی جو کبھی بازار پہ نہیں گئی، وہ لڑکی جو کبھی شہر سے باہر نہیں گئی، اس نے نینی تال ہائی کورٹ کیسے دیکھ لیا؟ مجھے کہنے دیا جائے یہ موبائل کی دین ہے۔ ارے موبائل کے ذریعے غیر مسلم لڑکے سے ٹچ ہو گئی اور گھر سے نکل گئی۔ یاد رکھو موبائلوں کو اپنی بیٹیوں سے لینا پڑے گا۔ اگر معاشرہ سدھارنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو، قرآن شریف دے دو۔ اگر انہیں پڑھوانا ہے بہار شریعت پڑھواؤ، انوار شریعت پڑھواؤ، قانون شریعت پڑھواؤ۔ یہ ساری کتابیں، بہشتی زیور، جنتی زیور، یہ ساری کتابیں پڑھواؤ۔ اگر انہیں پڑھوانا ہے سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ۔
ہماری بیٹی، لیکن دھن فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی، دھن فاطمہ کا ہوگا، اٹھے گی ہماری بیٹی، دھن فاطمہ کا ہوگا۔ ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بنتی ہے۔